پھر ہم نے کہا کہ ایک واشنگ پاؤڈر بناتے ہیں. ہم نے ایک پاؤڈر بنایا, اس کا نام ہم نے رکھا کلین ٹن. کیا دوبارہ بتائیے کیا نام رکھا آپ نے؟ آپ یا تو بہرے ہیں یا مجھے بولنے میں کوئی قباحت ہے. کلین ٹن. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک سائنسداں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. بس ذرا سانس ہوتی ہے کبھی کبھی. سانس کی تکلیف ہے آپ کو؟ بہت تھوڑا سا اٹک جاتی ہے کبھی کبھی سانس. ایک منٹ. اس سے فرق پڑتا ہے کچھ؟ جہاں اس سے نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. جی فرمائیے. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک خفیہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. خفیہ پہ. کس قسم کا خفیہ پروجیکٹ ہے؟ خفیہ ہوتا ہے. خفیہ کو واضح نہیں کیا جا سکتا. جب تیار ہو جائے گا تو پوری قوم دیکھ لے گی خود ہی. مگر اس خفیہ پروجیکٹ کے بارے میں ذرا سا بتائیں. کہہ دیا نا, خفیہ جو ہے وہ خفیہ ہوتا ہے. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سب لوگ خود ہی دیکھ لیں گے. نہیں مگر کیونکہ عوام آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے اتنا کام کیا ہے. عوام تو سب سے محبت کرتے ہیں. یہی تو عوام کی پرابلم ہے. نہیں مگر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا ضرور چاہیں گے کہ آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. خفیہ ہے خفیہ. جی خفیہ ہی ذرا سا اس کے بارے میں بتائیں. بتانا نہیں کسی کو. جی تمہیں بتا رہا ہوں. ہم 4000 گز کے ایک پلاٹ پہ اپنا مکان بنا رہے ہیں. اچھا میں سمجھا کہ آپ کسی نیوکلیئر پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. نہیں, نیوکلیئر پہ اگر بات کرنی ہے تو ڈاکٹر قدیر اور سمر سے بات کر رہے ہیں. مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پھر بھی آپ, میں سمجھا یہ کہ آپ نیوکلیئر پہ کام کر رہے ہیں. نہیں. دیکھو اب کوئی نیوکلیئر پہ کام نہیں کر رہا. سب اولڈ پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ گورنمنٹ نے صاف طور سے منع کر دیا ہے کہ نیو پہ کام نہیں ہوگا, صرف اولڈ پہ کام ہوگا. وہ اولڈ پہ کام کر رہے ہیں اور نیو کو کلیئر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ 20 سال امریکہ میں رہے. جی ہاں بالکل. 20 سال ہم. یہ آپ کا سانس لینے کا آلہ ہے؟ معافی. اصل میں امریکہ کے ذکر پہ بہت کیا. امریکہ میں پائپ. یہاں آپ نے منع کر دیا کہ ٹی وی پہ اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے. بتائیے, صرف ٹی وی پہ اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا آپ 20 سال امریکہ میں رہے. جی ہاں. بڑا عجیب قصہ ہے. وزٹ ویزا پہ گئے تھے امریکہ, 6 مہینے کے وزٹ ویزا پہ. پھر 20 سال کس طرح رہے؟ ہم وہاں کھو گئے تھے. کیا کہا آپ نے؟ ہم وہاں کھو گئے تھے. کھو گئے تھے آپ؟ کسی کو مل گئی نہیں تھی. بہت ڈھونڈا لوگ نے, ملے ہی نہیں. وہاں آپ نے کیا کیا؟ یہ پائپ نہیں ہے, یہ آپ کے سانس کا آلہ ہے. لائٹر کو اندر رکھ دیں یا اس کو اندر رکھ دیں؟ نہیں, آپ بات کیجئے, میں کمفرٹیبل ہوں. جی تو 20 برس آپ نے وہاں کیا کیا؟ کس نے؟ آپ نے. وہ دیکھیے, شروع میں جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے چوڑے پائچوں کی پتلون بنانا شروع کی. چوڑے پائچے کی پتلون بنانا شروع کی. اس کا نام رکھا ہم نے پینٹا. پتلون کا نام رکھا آپ نے پینٹا؟ پینٹا. اب خالی پینٹا جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو ہم نے ایک گاؤن بنایا اوپر اور اس کا نام رکھا گون. گون؟ دکان کا نام رکھا پینٹاگون. پینٹاگون. امریکن ناراض ہو گئے, کہنے لگے واٹ از دس, او شٹ. تو جو کہتے ہیں نا وہ لوگ جب بہت خار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں او شٹ, یہ ایسا کہا انہوں نے. اچھا, پھر کیا کیا آپ نے؟ ہم اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہاں پر ڈرائی کلیننگ کے لیے ہم نے سوچا. پھر ہم نے کہا کہ ایک واشنگ پاؤڈر بناتے ہیں. ہم نے ایک پاؤڈر بنایا, اس کا نام ہم نے رکھا کلین ٹن. کیا دوبارہ بتائیے کیا نام رکھا آپ نے؟ آپ یا تو بہرے ہیں یا مجھے بولنے میں کوئی قباحت ہے. کلین ٹن پاؤڈر کا نام رکھا.
اب وہ بھی نام ان کو برا لگ گیا. ہم نے کہا کہ بھائی جو کپڑے ہیں غریبوں کے اس کی اوریجنل دھلائی کلینٹن، معاف کیجیے گا، تو وہ بھی بند کروا دی امریکنوں نے. پھر کیا کیا؟ اس کے بعد ہمیں بش بنانا آتے تھے. ہم نے کہا کہ ایک بش کی فیکٹری میں ہم نوکری کرنے لگ گئے اور ہم نے کہا کہ بھائی ہم بش بنائیں گے نئے. ہم نے ایک نیا بش بنایا اور اس کا نام بش جو گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو اور کون سا بش سمجھ رہے ہیں آپ؟ بش ہم نے بنایا. جی. ہم نے اس کا نام رکھا پش بش. پش بش. پش بش. اچھا جب جس وقت یہ نام رکھا نا پش بش، اس وقت امریکہ کے صدر جو تھے وہ اس بش کے بھی بش تھے، یعنی والد تھے. والد صاحب تھے. ان کو یہ نام پسند نہیں آیا، کہنے لگے او شٹ. وہ بھی معاف کیجیے. اس کے بعد میں نے سنا کہ آپ نے ایک کپڑے دھونے کی دکان بھی کھولی تھی. جی ہاں. اوہ واٹ اے سیڈ اسٹوری. ہم نے ایک واشنگ کی فیکٹری کھولی اور اس کا نام رکھا واشنگٹن ڈی سی. اب ڈی سی سے ہماری مراد کیا تھی؟ ڈرائی کلیننگ. انہوں نے کہا نو، بند کرو. او شٹ. ہم نے وہ بند کر دی. یہ آپ میں ذرا سا اس سے پریشان ہو رہا ہوں. مجھے اصل میں 40 سال سے پائپ کیا ہے میں. اچھا. ہاں. تو پھر آپ نے واشنگٹن ڈی سی رکھا. ڈی سی سے آپ کی مراد تھی ڈرائی کلینر. جی ہاں، میں نے عرض کیا نا آپ کو. تو وہ بھی بند ہو گئی. بند کروا دی. کہا نا او شٹ. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور کاروبار میں ہم انٹر ہوئے. یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے نا، اس میں چلے گئے. ہم نے ایک دکان کا نام رکھا ہینری. یہ کس چیز کی دکان تھی؟ مرغی کی. مرغی کی. ہین کس کو کہتے ہیں؟ ہین کہتے ہیں مرغی کی. مرغی. اور ری کا مطلب ہے یہ ری. یہ ری. ہاں، ہینری. انگریز امریکن ناراض ہو گئے، کہنے لگے او شٹ. بند ہو گیا. معاف کیجیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو ہم پاگل ہو گئے. کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے. پاگل ہو گئے. اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے مڈونا. پاگل. میڈونا. میڈونا. میڈونا ہے نا، جس نے بڑا خوبصورت گانا گایا تھا. کیا تھا وہ؟ لاسٹ نائٹ آئی ڈریم فار سین پیڈرو. جی. پاگل ہو گئے بالکل. تو آپ کو میڈونا کی کیا چیز پسند تھی؟ وہ جو کہتی تھی نو 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 نہ، وہ جو نہ کرتی تھی نا، بس اس سے ہم ایسے پاگلا جاتے تھے نہ سے. اگر وہ ہاں کہتی تھی پھر آپ کیا کرتے؟ تو ہمارا تو کب کا انتقال ہو گیا ہوتا، آپ نہیں سمجھ سکتے. خیر. اچھا، آپ اپنے آپ کو میڈونا سمجھنے لگے. جی ہاں، میڈونا سمجھنے لگے. اصل میں آپ کو ایک بات کا تو پتہ ہے کہ پاکستانی مرد جو ہیں وہ امریکن جو پاگل لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بڑے مداح ہوتے ہیں، اور اسی طرح امریکن لڑکیاں جو ہیں وہ پاکستانی پاگل لڑکوں پہ بہت مداح ہوتی ہیں. ایک لڑکی سے ہماری ملاقات ہوئی، لنڈا ان کا نام تھا. وہ ہم پہ ریشہ ختمی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ریشہ ختمی. وہ کیا کہتے ہیں، ٹاپ ہو گئی. ٹاپ ہم پہ. معاف کیجیے گا. وہ آپ پہ ٹاپ ہو گئی. ٹاپ ہو گئی. کیا مطلب آپ کا؟ ٹاپ کا مطلب ہے، ٹاپ کا مطلب باٹم نہیں ہوتا. ٹاپ کا مطلب ٹاپ ہوتا ہے. وہ ہے نا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اردو میں جیسے رسی باندھ کے بچے نہیں کھیلتے؟ لٹو. ہاں، لٹو ہو گئی. ایک امریکن خاتون آپ پہ لٹو ہو گئی. جی ہاں. تو اصل میں ان کے پاس دولت بہت تھی، ہمارے پاس عزت تھی. اور دیکھو، عزت اور دولت جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو بڑا زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے انور.